Thanks for watching Mufti Nazim Kazmi Official. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. اور بسالے اس کے 30 پاروں کو جو اپنے سینے میں زمانے میں اسے سب حافظ قرآن ہیں. تو قرآن پاک کا جو حافظ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو قرآن پاک کے 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر سجا لے اس کو لقب مل جاتا ہے حافظ قرآن، یعنی قرآن پاک کی حفاظت کرنے والا. اصل تو یہ خطاب اللہ رب العالمین کا ہے، اس لیے کہ قرآن میں خود ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اللہ رب العزت سے بڑھ کر کے کوئی حافظ نہیں ہے. اللہ جس چیز کی حفاظت کرنے پر آئے دنیا کی کوئی چیز پھر اس کے اندر کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتی. اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی غار ثور کے اندر جب مشرکین پیچھے سے تعاقب کر رہے تھے اور غار ثور حاجی یا عمرہ کرنے والے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کتنا اندر سے تاریک اور کس طریقے کی جگہ ہے. وہاں پر پیغمبر علیہ السلام وہاں پر اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے کپڑے وغیرہ جو تھے مطلب چادر وغیرہ اس کو پھاڑ کر کے سارے سوراخ حل کر دیے. ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس کے اوپر اپنا پیر کا انگوٹھا رکھ دیا. مقصد یہ تھا کہ تو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. جب محبت ہوتی ہے تو انسان اس کے آداب خود بخود سیکھ لیتا ہے. سیدنا صدیق اکبر کو ضرورت نہیں پڑی، سارے سوراخ بند کر دی، ایک کے اوپر پیر کا انگوٹھا رکھا. تو بعض اسرائیلی روایات میں اور یہاں علماء بھی موجود ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی اسرائیلی روایت ہمارے کسی مسئلے سے ٹکراتی نہ ہو تو اس کو بیان کرنے کی گنجائش ہے. اگر ٹکرائے گی پھر تو اس کو چھوڑ دیں. ایک اسرائیلی روایت کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کسی حواری نے یا کسی امتی نے درخواست کی تھی جب اس نے انجیل میں پہلی آسمانی کتابوں کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی آخری پیغمبر کی زیارت کروں، میں بھی دیدار کروں. لیکن وہ پہلے ہے اور آپ کو بعد میں آنا تھا تو دعا کیسے پوری کی جائے اس کی.
اللہ رب العزت کی طرف سے وقت کے نبی کو وحی آئی کہ محبوب اس سے یہ پوچھو کہ ہم اس کو ایک شکل عطا کر سکتے ہیں، اگر یہ اس میں رہنا پسند کرے تو اس کو زیارت کر سکتی ہے۔ تو میں نے ابھی شعر پڑھا تھا، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ وہ عاشق تھا، اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک خاص شکل دے دی سانپ کی، اور وہ مدتوں پہلے آ کر کے اس غار کے اندر محبوب علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھا ہے، اس لیے کہ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی میرے محبوب کے بارے میں جس طرح نام لکھا تھا محمد احمد، جس طرح آپ کے صحابہ کی شان لکھی تھی رحماء بینہم تراہم رکعان سجدا، اور جس طرح صحابہ اکرام کی ایک ایک عظمت پہلی آسمانی کتابوں کے اندر تھی، تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کہاں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے کہاں تشریف لے جائیں گے، اور راستہ کون سا ہوگا، کہاں پر پڑاؤ ڈالیں گے، کہاں پر وہ رکیں گے۔ تو جب پتا چلا کہ اس غار کے اندر بھی محبوب کا گزر ہوگا تو وہ انتظار میں استقبال میں وہاں پر آ کر کے بیٹھ گیا۔ اب آپ بتائیے، جو صدیوں سے کسی کی محبت میں تڑپ رہا ہو اور انتظار کی گھڑیاں آ گئی ہو تو ظاہر بات ہے تکلیف ہوگی، سارے سوراخ بند نکلے کہاں سے؟ لہذا اس نے سیدنا صدیق اکبر کے انگوٹھے پر ڈنک مارنا شروع کیا، اور قربان جائیے سیدنا ابوبکر صدیق جنبش تک نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کا سر جس طرح رحل پہ قرآن ہوتا ہے نا، اپنی زانوں کے اوپر رکھ رکھا ہے اس طریقے سے۔ ادھر وہ آنسو گرا، قیمتی آنسو کے لیے زمین بھی قیمتی ہوا کرتی ہے۔ آنسو بھی سیدنا صدیق اکبر کا تھا، پیغمبر علیہ السلام کے رخسار کے اوپر، آپ کے چہرے انور کے اوپر گرا۔ محبوب نے آگے بولی، صدیق کیا ماجرا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، اگر زہریلا سانپ کاٹ لے کتنی بے چینی، کتنا درد ہوتا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر نبی کے ادب کی وجہ سے ہل تک نہیں رہے۔ فرمایا اللہ کے نبی میں تو ڈس لیا گیا، کسی موذی چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک لگایا، اللہ نے شفا دی۔ یہ وہ لعاب ہے، اگر علی کی آنکھیں دکھنے کے لیے آتی ہے وہاں پر لگتا ہے، وہاں پر بھی شفا ملتی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اس نے یہ کہا کہ آج زیارت کا موقع ہے، آج ابوبکر صدیق راستے میں روڑا مت بنو، میں تو بڑی مدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، بات میں سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، اور یہ توجہ کی برکت ہوتی ہے کہ اصل ٹائٹل اور اصل خطاب حافظ کا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ جب جس کی جہاں پر حفاظت کرنا چاہے ایسے ہی حفاظت کر لیتا ہے، جس طرح غار ثور کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی دشمنوں سے حفاظت۔ اللہ حفاظت کرنے پر آئے، مکے کے مشرکین ننگی تلواریں لے کر کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے کہ آج رات میں کام تمام کر دینا ہے۔ دو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور تھوڑی سی مٹی اٹھاتے ہیں زمین سے اور اس طرح اس کو پھینکتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے ان کی آنکھوں کے اوپر ایسا پردہ ڈالا کہ آپ نے حضرت علی کو بستر کے اوپر لٹایا، مکے کے لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کی، علی امانتیں تمہیں دینی ہے، آج رات مجھے یہاں سے جانا ہے۔ آپ نکل کر کے چلے گئے، قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، محبوب آپ نے مٹی نہیں پھینکی، آپ نے تو اشارہ کیا، کام بنانے والے تو اصل کون ہے؟ اللہ۔ تو بات حافظ کے اوپر چل رہی ہے کہ اصل حافظ کون ہے؟ اللہ۔ لیکن یہ اعجاز ہے، یہ کرامت ہے، بزرگی ہے اس شخص کی کہ جو 30 باروں کو اپنے سینے کے اندر سجا لے۔ اللہ کہتا ہے میں بھی حافظ، اور جس نے میرا قرآن اپنے سینے کے اندر داخل کر لیا، لوگوں اب تمہیں اس کا نام ادب سے لینا پڑے گا، اس کو حافظ صاحب کہنا پڑے گا، اس کا اکرام کرنا پڑے گا، اس کا احترام کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جب تک اس کے سینے میں قرآن نہیں تھا آپ جس نام سے چاہے اس کو پکارتے، لیکن اب اس کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ تو جس طرح میں حافظ، ایسے ہی میرے قرآن کو پڑھنے والا اور قرآن کو سینے میں داخل کرنے والا بھی حافظ۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن پاک کی بڑی عظمت ہے،
جس سینے کے اندر قرآن ہے سمجھو وہ دل اتنا خوبصورت گارڈن ہے، اتنا بہترین باغیچہ ہے کہ جس میں قسم قسم کے انواع اور اقسام کی خوشبوئیں سجی ہوئی ہیں۔ اللہ اگر ہمیں وہ نگاہ عطا فرما دے کہ قرآن میں کتنے موتی ہیں، قرآن میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ ساری آیتیں حافظ قرآن کے سینے میں ہیں، ایک ایک آیت پھول کے مانند ہے، خوشبو کے مانند ہے۔ خدا کی قسم اسی وجہ سے مکے کے وہ کٹر جاہل مشرک، ان کی زندگی کے اندر اگر انقلاب آیا ہے تو رب کے قرآن سے آیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے تو لوگ چھپ چھپ کر کے سنا کرتے تھے، یار بڑا مزہ آتا ہے اس آواز کے اندر۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی یہ آتے ہیں، کانوں کے اندر روئی ڈال رکھی ہے، کسی نے بتا دیا کہ جو بھی ان سے ملتا ہے وہ جادو کر دیتے ہیں، بس انہی کا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا تو ٹھیک ہے میں کانوں میں روئی ڈال لیتا ہوں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جب میں ان کی آواز ہی نہیں سنوں گا تو جادو کہاں سے ہوگا میرے اوپر۔ کانوں میں روئی ڈال کر کے گھوم رہے ہیں، پھر ان کو غیرت آئی، یار تو جہاں دیدہ آدمی ہے، دنیا بھر میں تیرے سفر ہوتے ہیں، ایک سے ایک مجلس اٹینڈ کرتا ہے، بڑے اور چھوٹے لوگوں سے تیری ملاقات ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے کتنا احمق آدمی ہے کانوں میں روئی ڈالے گھوم رہا ہے۔ میں کوئی بیوقوف نہیں، میرے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، ڈیسیژن اور پاور میرے اندر وہ چیز اللہ نے رکھی ہے کہ میں اچھے برے کو پہچان سکتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیے ہدایت کا وقت آیا، ادھر کانوں کے اندر سے روئی نکالی، ادھر تو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جھوم جھوم کر کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر قرآن پڑھا، ادھر کانوں کے اندر قرآن گیا اور ادھر ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ہاتھ بڑھا کر کے مسلمان، قرآن میں آج بھی وہی تاثیر ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے نزول کے وقت صحابہ کے زمانے میں تھی۔ بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں، اللہ کا قرآن نہیں بدلا ہے۔ یہ تو الف لام میم سے لے کر والناس تک آج بھی ایسا ہی ہے۔ میرا عزیز بھائیو، عظمت قرآن پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے، جس جہت سے آپ لوگے ہر جہت سے ہر پہلو سے بات ہو سکتی ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے قرآن پاک کی جو میں نے آیات پڑھی تھی اس کا ترجمے اور جو حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کن عالمن، یا تو عالم بن جاؤ، اس لیے کہ عالم کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء زمین پر انبیاء کے وارث اور جانشین۔ اور اگر عالم نہیں بن سکتے تو فرمایا او متعلمن، یا دین سیکھنے والے طالب علم اسٹوڈنٹس بن جائے، دین سیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دین سیکھتا ہے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کائنات کی ساری مخلوق اس دین سیکھنے والے کے لیے استغفار اور دعائے رحمت اور مغفرت کرتی ہے، یہ حدیث کا ترجمہ۔ اور کائنات میں طالب علم سے افضل کوئی نہیں، تو جہاں کے سردار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے بیسٹ، آل دا بیسٹ کا خطاب اگر کسی کو دیا ہے میرے نبی نے تو فرمایا جو قرآن کو سیکھے اور قرآن دوسروں کو سکھائے۔ تو پہلا نمبر کیا ہے؟ تو عالم بن جاؤ۔ عالم کا سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، چلنا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، عالم کی زیارت بھی عبادت۔ عالم نہیں بن سکتے، طالب علم بن جاؤ، سیکھنے والے بن جاؤ۔ اور اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو فرمایا او مستمعن، یا جس طرح آپ دین کی باتوں کو بالکل سائلنٹ ہو کر کے سن رہے ہیں، فرمایا تیسرا درجہ یہ ہے اگر عالم نہیں بنے، متعلم نہیں بنے تو دین کی باتیں اگر کہیں پر ملے محتاج بن کر کے سننے والے بن جاؤ، کان لگا دو بالکل ایک دم کہ دین کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو چوتھی آخری بات بتاؤں، او محبن، یا کم از کم علم دین پڑھنے والے علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے المرء مع من احب، کل قیامت کے دن انسان اس ہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ ایک صحابی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی میرے کھاتے میں بہت زیادہ نمازیں بھی نہیں، روزے بھی نہیں، میں نے کوئی بہت زیادہ اعمال تو نہیں کر رکھے ہیں،
اور جنت میں آپ کا مقام اتنا اونچا ہوگا، اور میرا حال دنیا میں یہ ہے کہ اگر میں آپ کی زیارت نہ کروں تو مجھے چین ہی نہیں آتا۔ تو آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں گے، میں نیچے رہ جاؤں گا، تو میرا جنت میں کیسے جی لگے گا؟ وہ جنت کس کام کی جہاں پر محبوب کا دیدار نصیب نہ ہو۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ اندر محبت کے جذبے سے بول رہا ہے۔ محبت تو انسان کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ واقعی محبت ہے یا فارملٹی پوری کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھ المرء مع من احب، گھبرانے کی بات نہیں، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت ہوگی۔ اگر تیری محبت کا حال یہ ہے کہ بغیر مجھے دیکھے تجھے چین نہیں آتا، تو انشاءاللہ یقیناً اللہ رب العزت جنت میں میرے ساتھ تجھے داخل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے، متعلم بنو، متعلم نہیں بن سکتے، دین کی بات سننے والے بنو، یہ بھی نہیں کر سکتے، آخری درجہ محبت کرنے والے بنو۔ اور فرمایا آگے خبردار پانچویں چیز ولا تکن الخامس، علماء سے نفرت کرنے والے، بغض رکھنے والے، علماء کی غیبت کرنے والے، ان کی ٹانگ کھینچنے والے اور ان کو ذلیل کرنے والے، ان کے اوپر ناجائز طریقے سے تہمتیں گھڑنے والے، خبردار یہ پانچویں چیز مت بن جانا ولا تکن الخامس۔ کیوں؟ آگے اس کا رزلٹ سنو کہ اگر علماء سے تم نے بغض رکھا فتہلک، تم ہلاک و برباد کر دیے جاؤ گے۔ جس طرح پہلی امتیں اپنے نبیوں کو ستاتی تھی، اللہ کا عذاب کبھی بارش کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں آتا تھا، آج یہ امت اگر علماء کی ناقدری کرے گی، دینداروں کی عظمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی، تو یاد رکھنا پھر اللہ کی پکڑ کسی بھی شکل کے اندر آ سکتی ہے۔ یہ میں نے حدیث کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے مختصر انداز میں کر دیا۔ تو بھئی یہ حفاظ بنتے کہاں پر ہیں؟ فیکٹری کارخانہ ان کا کہاں ہوتا ہے؟ بتائیے ذرا مجھے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی پروڈکٹ کہاں تیار ہوتا ہے؟ یہ جو حافظوں کا جو رو مٹیریل ہے یہ کہاں تیار ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز کارخانے میں تیار ہوتی ہے۔ یہاں پر جیکٹ کے کارخانے ہیں، کہیں بٹن بن رہے ہیں، کہیں کاج ہو رہے ہیں، کہیں سلائی ہو رہی ہے، کہیں کٹنگ ہو رہی ہے، کیوں جی؟ اسی طریقے سے مختلف کارخانے ہیں، ہر کارخانے کے اندر جس چیز کا کارخانہ ہوتا ہے وہ چیز وہیں پر ملتی ہے۔ حفاظ کی فیکٹری، کارخانے مدارس اسلامیہ ہیں، مکاتب دینیہ ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے مدارس کو مضبوط کرنا، مدارس کو مستحکم کرنا، ان کی آبیاری کرنا، ان کو ہر طریقے سے مستغنی بے نیاز کرنا، یہ امت کی اور عوام کی ذمہ داری ہے۔ بڑا مشکل مسئلہ یہ آ گیا، چندہ بھی انہی کو کرنا ہے اور جی پڑھانا بھی انہی کو ہے، سارے کام امت نے انہی کو دے دی۔ حالانکہ تقسیم یہ تھی ہمارے اسلاف کے زمانے میں، بیت المال ہوا کرتے تھے، علماء کی ذمہ داری تھی۔ وہ زمانہ بھی گزرا ہے کہ علماء پالکیوں کے اندر بیٹھ کر کے چلتے تھے، بڑے بڑے وزراء ان کی پالکیوں کو کاندھا دینے پر فخر محسوس کرتے تھے کہ میں نے فلاں عالم کی، فلاں اللہ والے کی زیارت کی، اس کی پالکی کو کاندھا دیا۔ اور آج حالات بدلے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، علماء کو محبت کی نظر سے دیکھنا اور علماء کی عزت کرنا یہ ہم سب کا ملی دینی فریضہ ہے۔ یہ حفاظ جن کے پیچھے ہم قرآن سنتے ہیں، یہ حفاظ جو ہمیں مسجدوں کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، یہ حفاظ اور علماء جو خانقاہوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، یہ حفاظ جو راتوں کو اٹھ کر کے مصلوں پر اللہ کے سامنے روتے ہیں، ہم میٹھی نیند سوتے ہیں۔ خدا کی قسم، میں قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، اگر یہ حفاظ اور علماء اور دیندار طبقہ نہ ہو تو ہمارے گناہ ایسے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب آسمان سے چل کر کے ہمارے مکانوں کی چھتوں کے قریب آ جاتا ہے۔ لیکن پھر اللہ دیکھتا ہے کسی مکتب میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، مسجد کے اندر بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی معلم سجدے کے اندر ہے، کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی اللہ کے سامنے مناجات کر رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے۔ اللہ کو ترس آ جاتا ہے کہ ان کے اعمال تو تھے کہ میں ان کو ہلاک کر دوں، لیکن اس قرآن کی برکت سے فرشتوں یہ عذاب واپس لے کر کے آ جائے۔
میرے بھائیوں اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ مکاتب کو مضبوط کیا جائے، مستحکم کیا جائے۔ ہمارے حافظ قاری محمد عمران صاحب ماشاءاللہ مدرسہ بھی چلاتے ہیں، اور انہوں نے یہاں تراویح کے اندر قرآن پاک سنایا حضرت، اس بچے نے سنایا ہے، آپ نے سنا ہے۔ تو ماشاءاللہ ان کا مدرسہ یہی گلی کے اندر چلتا ہے، آپ سب واقف ہیں۔ اور ان کی عام عادت یہ ہے کہ معمولی فیس کے اوپر، جیسے مجھے حضرت نے بتایا کہ کہیں سے آ جاتی ہے کہیں سے نہیں بھی آتی ہے، بچوں کا معاملہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر بیچارے مکتب چلا رہے ہیں۔ ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جگہ کا ہے۔ ہر سال ان کو بیچاروں کو جگہ چینج کرنی پڑتی ہے، چونکہ کرائے کا مسئلہ تو یہ اٹھاؤ چولہا ہوتا ہے نا، وہ تو جب بھی کہے گا میں اٹھانا پڑے گا، کیا کریں گے؟ تو اس سے بچوں کا نقصان ہوتا ہے، تعلیم کا نقصان ہوتا ہے۔ تو حضرت نے مجھ سے کہا تھا کہ اس تعلق سے بھی کچھ تھوڑی سی بات معمولی سے آپ کے سامنے آ جائے۔ تو ہم سب کا ملی فریضہ ہے کہ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ان علماء کو کہا جائے حضرت یہ مال کی ذمہ داری تو آپ چھوڑ دو، آپ تو ٹینشن فری ہو کر کے پڑھاؤ، اس کو تو ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ کسی زمین کا، کسی جگہ کا ایسا باقاعدہ نظم ہو جائے حال کی شکل میں، جس سے ان کی پریشانی دور ہو جائے۔ ادنا درجہ کم از کم یہ ہے کہ ان کے جو ادنا درجہ بتا رہا ہوں، کم سے کم یہ تو ہماری اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ایسا حال جہاں پر یہ پڑھاتے ہیں اس کے کرائے وغیرہ کا سال بھر کا ایسا نظم ہو جائے کہ جس سے بے فکری کے ساتھ کم سے کم چلو اپنی تنخواہ ونخواہ کے اوپر ہی دھیان دے لے، اس سے تو کم سے کم بے فکری ہو جائے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے نہیں ہے بھائی؟ تو میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، اس قرآن پاک کو اگر آپ کو اپنے سینوں کے اندر سجانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح حفاظ آپ کو ملتے رہیں اور قرآن سنتے سناتے رہیں، تو ٹھیک ہے، اللہ نے ایک تقسیم دے دی۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ دنیا والوں دو تقسیمیں ہیں، ایک مال والوں کی، ایک علم والوں کی۔ تمہیں مال مبارک، مال لیکن فنا ہونے والی چیز ہے، ہمیں علم مبارک، علم ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ علم دنیا میں بھی کام آتا ہے، علم قبر میں بھی کام آتا ہے، پلسرات پر بھی کام آئے گا، میدان محشر کے اندر بھی۔ ہر اس گھڑی کے اندر جب انسان کو مدد کی ضرورت ہوگی، علم کا سرمایہ آپ کے انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمارے قاری صاحب جو ہے یہاں پر موجود ہیں، انشاءاللہ ان کی درخواست کے اوپر بھی آپ حضرات غور و فکر فرمائیں، اور غور ہی کیا کرنا، مل جل کر کے انشاءاللہ اتنا بڑا یہاں پر یہ مجمع بیٹھا ہے، قطرہ قطرہ مل کر کے دریا ہو جاتا ہے، کنکر کنکر مل کر کے پہاڑ بن جاتا ہے۔ کیوں جی؟ ایک ایک انگلی مل کر کے اگر کتنی بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے وہ دیوانہ التماس ہے کہ اس ختم قرآن کے موقع کے اوپر ان سے ملیں، مشورہ کریں، جو بھی ترتیب سامنے آئے، اللہ تعالیٰ دین کے ان تمام چشموں کو اسی طرح جاری اور ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔